السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض انسان کے پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں، بچوں کے بھی کیڑے ہو جاتے ہیں اور بڑوں کے بھی کیڑے ہو جاتے ہیں۔ جن حضرات کے پیٹ میں کیڑے بن جاتے ہیں اور اس کا پیٹ پھولنے لگتا ہے یا بڑا ہو جاتا ہے اور انسان کھانا زیادہ کھاتا رہتا ہے اور پیٹ کے اندر جو کیڑے رہتے ہیں اس سے پیٹ میں گانٹھ بن جاتی ہے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں جب کیڑے زیادہ ہو جاتے ہیں تو اندر کیڑوں میں گانٹھ لگ کر پیٹ میں درد بن جاتا ہے اور کیڑوں کی وجہ سے بہت انسانی پریشان رہتا ہے۔ بچوں کے پیٹ میں بھی کیڑے ہو جاتے ہیں، بڑوں کے پیٹ میں بھی کینچوے کیڑے بن جاتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جست کے پتے تازہ لے لیں، جست کے پتے تازہ لے کر اور ان کو کوٹ کر اور ان کا عرق نکالیں اور عرق نکال کر تقریباً 20 گرام عرق لے لیں۔ جست کے پتے اتنے کوٹ لیں، اتنے ان کو، تاکہ 20 گرام ان کا عرق نکل جائے۔ جست کے پتے تازہ لے لیں اور پھر ان کو کوٹ لیں، پیس لیں اور ان کا عرق نکالیں۔ عرق نکالنے پر تقریباً 20 گرام عرق ہو جانا چاہیے۔ اب یہ اس میں بھی دو چیزیں آ گئی، اگر چھوٹا بچہ ہے، کم عمر ہے، ایک ہے بڑی عمر کا آدمی جس کے پیٹ میں کینچوے کیڑے ہوں، اور بڑی عمر کا آدمی ہے اور اس کو معلوم ہو جائے کہ میرے پیٹ کے اندر کیڑے ہیں، یا کوئی ان کو بتلائے، یہ معلوم ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر کیڑے ہیں، یا کوئی ٹیسٹ وغیرہ کرائے ہیں یا کوئی الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کرایا ہے اور معلوم ہو جائے کہ اس کے پیٹ میں کیڑے ہیں، حالانکہ یہ دوائی برداشت کرنی پڑے گی، کڑوی بہت ہے، بہت کڑوی ہے، اس کو استعمال کرنی پڑے گی۔ جست کے پتے کوٹ کر پیس کر ان کا عرق نکالیں، تقریباً 20 گرام نکال کر، اگر تھوڑی عمر کا ہے تو 10 گرام لے لیں، بڑی عمر کا ہے تو 20 گرام۔ بس یہ آپ جو ہے پہلی خوراک میں ہی اس کے پیٹ کے کیڑے مر جائیں گے اور لیٹرنگ کے ذریعے باہر نکل جائیں گے، پیٹ صاف ہو جائے گا، کیڑے بالکل ختم ہو جائیں گے۔ جست کے پتے لے کر، تازہ پتے، اور ان کو کوٹ کر پیس کر عرق نکالیں، تھوڑی عمر کا 10 گرام، بڑی عمر کا 20 گرام، پیٹ کے کیڑے سب ختم ہو جائیں گے، پیٹ صاف ہو جائے گا۔ بہت ہی مجرب اور آسان نسخہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ویڈیو کو آپ شیئر بھی کریں گے، دوسروں کو یہ پیغام پہنچائیں گے۔ ہمارے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا دیں اور اس کو مزید شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔